کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر جب بھی حج کے ایام قریب آتے ہیں تو جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا ہوا ہے ان کو اس کی یاد تازہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ دوستوں کی یادوں کی کمپائلیشن ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے سوال کہ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے تو کیا فیل ہوتا ہے، اس بارے میں ہم جانتے ہیں۔ میری نظر جب کعبے پہ پڑی تو میں نے دعا مانگی جو میری دل کی تھی، اس کے بعد جو بس میں بالکل بلینک ہو چکی تھی، بالکل سناٹے میں آ چکی تھی، مجھے نہیں پتا کہ میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور آگے کیا ہو رہا ہے، یہ میری کیفیت تھی۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں پر جانا، اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں بالکل بھی ہوش ہو گیا، کہ رونے لگا، کچھ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ مجھے ایک الگ سی فیلنگ آئی تھی، جیسے کہ تو واؤ، یہ کون سی جگہ ہے، کس طرح کی ان کے ہم ٹی وی میں دیکھتے تھے، تصویروں میں دیکھتے تھے، وہ میرے سامنے ہے، اور اس ایک جلال اور سامنے ایک پیار وہ دیکھ رہا تھا، اور بس اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اور دل میں یہ بھی خواہش ہوتی ہے انشاءاللہ جنت میں اللہ کا بھی اسی طرح دیدار کریں۔ میں بالکل بلینک تھی، مجھے واقعی میں وہ سچویشن ایکسپلین نہیں کر سکتی کہ کیا سچویشن ہوئی تھی، بس بلینک سی ہو گئی تھی، برننگ سی فیل ہو رہی تھی، جیسے کچھ ایسا ہو، بس میں نہیں ایکسپلین کر سکتی شاید۔ پہلی مرتبہ جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑی تو وہ جو ہے ناقابل بیان ہے، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو جو تاثرات تھے ود ان اے منٹ جو ہے نا بلینک ہو جاتے ہیں بالکل جب آپ کی نظر پڑتی ہے خانہ کعبہ پہ۔ تو ایک ہوتا ہے ایک تو آنکھوں سے آنسو جو ہے نا نکل رہے ہوتے ہیں، اور دل میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے دعا مانگی تھی کہ نماز میں ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ہے نا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آج اللہ نے اس کے قریب پہنچا دیا۔ تو یہ بہت اچھا جو ہے کیا کہتے ہیں جذبات ہوتے ہیں انسان۔ میرے تو جب پہلی دفعہ جب میری کعبے پہ نظر پڑی تو میرے ایسے کچھ بھی تاثرات نہیں تھے، مطلب میں بالکل نارمل تھی، لیکن جو میرے فیملی ممبرس تھے وہ بہت زیادہ رو رہے تھے، لیکن بس میری نظر جو ہے بس کعبے پہ تھی، مجھے ایسا کچھ بھی فیل نہیں ہوا۔ پھر جب میں مدینے سے جب میرا رستہ جب کعبے کی طرف ہو رہا تھا، جب ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے دوبارہ آئے تو اس وقت جو ہے مکہ، تو اس وقت جو ہے میری کیفیت یہ تھی کہ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، اور بس میری جو آنکھیں تھیں وہ کعبے پر ہی۔ پہلے اور کعبے کو دیکھ کے اچھا پہلے 2011 میں گیا تھا عمرے کے لیے، 2013 میں گیا تھا، اور آج کے لیے پہلے سے والدہ ساتھ تھی، والدہ کے ساتھ والد بھی ساتھ تھے، دو دفعہ بولا گیا تھا مجھے کہ دعائیں آپ یاد کر کے جائیں۔ تو فرسٹ ٹائم تھا تو دعائیں یاد کی نہیں، لیکن جو پہلی نظر پڑی تو جو واقعی کہتے ہیں میں سب بھول گیا تھا، رونا آ گیا تھا۔ تو سیکنڈ ٹائم جب گیا 2 سال بعد ماشاء اللہ، تو مجھے یہ تھا کہ رکھوں میں پریپیئر ہو کے جاؤں گا، میں یار ٹھیک ہے ایک دفعہ ہو گیا ایکسیڈنٹ، 5 دن عمرے پہ لگا دیے ہیں، 3 سال کا وہ گیپ بھی آ گیا ہے، تو میں پریپیئر ہو کے آؤٹ فوکس ہوں گا، لیکن اللہ کا جگہ کا ایسی جہو جلال ایسا ہے کہ پورا میں تیار ہو کے گیا تھا کہ نظر نیچے کر کے وہ کر کے پریکاشن کیا سامنے آئے تو میں اپنے حواسوں میں رکھوں، لیکن اللہ کا وہ ہے کہ پہلی نظر پڑی تو تیسری دفعہ ایسا ہوا کہ میں سب کچھ بھول گیا، مطلب جو دعائیں تھیں بہت سی دعائیں یاد کی تھیں، 10 سال بعد پرانی بات ہے، کافی دعائیں تھیں، پرسنلی پروفیشنلی کوئی دعا یاد نہیں تھی، اس کو سانسوں نکل رہے تھے، جہاں تک کہ بالکل قریب آ گیا تو اب تو ایک یہ ہے بڑا عجیب سا ایکسپیرینس جو لوگ کہتے ہیں، واقعی سچ کہتے ہیں کہ پہلی نظر پڑے تو آپ سب بھول جاتے ہیں، آپ کو یقین نہیں آتا کہ آپ کے پاس آ جائے۔ کعبہ دیکھ رہا تھا، پہلی دفعہ کعبہ دیکھنے سے پہلے میں نے تیاری کی کہ میں دعا پڑھوں گا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب ہے ہمارے رب ہم لوگ کو یہ دنیا میں اچھائی دے اور آخرت میں اچھائی دے، اور آگ کے عذاب سے بچا دے۔ میں نے یہ دعا میں پڑھا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ دعا قبول ہو جائے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہوگی، جس کی وجہ سے ہم لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ کعبے پہ جب پہلی نظر پڑی ہے تو
مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ایکسپلین نہیں کر سکتے کیا فیلنگس تھیں، اور جو ہے اچھا یہ میرا دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے شرف بخشا کہ میں دوسری مرتبہ عمرے کی سعادت حاصل کری. تو ہر پہلی بار بھی اور جب دوسری بار گیا تو دوسری بار بھی اور زیادہ جو ہے نا جیسے ہوتا ہے نا کہ چاہت اور طلب اور زیادہ بڑھ جانا، ایک ویسی فیلنگس تھی. اور جب فرسٹ ٹائم جب نظر پڑی ہے تو مطلب یہ کہ دنیا بھول گئے، اور مطلب بالکل ہی آپ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہو، اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا ایک اچھی فیلنگس اور جسے آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے ایسی فیلنگز آتی ہیں. اور بس دل چاہتا ہے روئیں، دعائیں مانگیں، اور جو ہے بس یہ ہے. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا، اس سفر کا کوئی یادگار لمحہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں. اللہ اکبر. 2-3 میرے واقعے ہو چکے ہیں. ہم جب عمرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، میری اس وقت میری والدہ ساتھ تھی، میرے ہسبینڈ ساتھ تھے، تو میری امی نے کہا کہ بیٹا ہمیں نا ہم مندی کھائیں گے. تو بس ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے صحن میں حرم کے، تو وہاں سے پھر ایک صاحب آئے، عمرے کی حالت میں تھے، احرام میں بندھے ہوئے تھے وہ، تو انہوں نے ہمیں لا کے کھانا ہمارے سامنے پیش کر دیا. ہم نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو وہ صاحب وہاں پر نہیں تھے. ہمیں نہیں پتہ وہ کون فرشتے کی صورت میں تھے، وہ انسان تھے. بہرحال ہم نے جو چیز منگی ہمیں وہ مل گئی. پھر دوسری دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ ہماری والدہ کو ہی کرسی نہیں مل رہی تھی، تو ان کو بیٹھ کے نماز پڑھنی تھی کرسی پہ. تو ہم آپس میں ہم دونوں باتیں کر رہے تھے، ایک دم سے ہمارے سامنے وہ کرسی آ گئی. تو ہماری امی نے اس پہ بہت ساری چیزیں تھیں، جیسے کھانے کی بھی کچھ چیزیں تھیں جو دل چاہ رہا تھا وہ آ جاتی تھی. فار ایگزامپل کڑھی، یا دل چاہا اور کڑھی آ گئی میرے پاس. سیکنڈ، جب ہم مزدلفہ سے جمرات کی طرف جا رہے تھے تو میں اپنے فادر کی ویل چیئر چلا رہی تھی اور مجھ سے چلائی نہیں جا رہی تھی. ایک دم میری گیو اپ ہو گئی تھی میری سچویشن. تو کوئی آیا اور اس نے بس مجھ سے نہ کوئی بات کی، نہ سلام نہ دعا، بس اس نے مجھ سے نا ویل چیئر لے لی، اور اس نے میری جگہ کے بجائے اپنی جگہ چلاتا ہوا تکبیر پڑھتا ہوا چلتا گیا ایک لفظ کہے بغیر. اور اس کا چہرہ اتنا ایسا تھا فرشتوں جیسا تھا ایک دم. واقعی میں تو جب ہم نے اس سے واپس لی نا تو وہ غائب ہو گیا. لیکن ہم اس کو تھینک یو کرنے کے لیے یوں کر رہے ہیں اور وہ نہیں تھا. کہ پوری جرنی ہی ایک یادگار ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، مگر ایک چیز جو سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے، دو طرح کے احساسات ہوتے ہیں. ایک جب ہم یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ لگتا ہے کہ ہم بہت خوش نصیب ہیں، ہم جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں، ہم اللہ کی نعمت ہے. جب وہاں پہنچتے تو پتہ چلتا ہے یار ہم لاکھوں لوگوں میں سے ایک عام سے تو ہمیں اپنی وفات کا پتہ ہے. اور جو دوسرا جو ہوتا ہے اللہ کو ہم محسوس کرتے ہیں تھوڑی سے. مثال کے طور پہ ایک دفعہ میں اپنے والدہ کے ساتھ میں جا رہا تھا، والدہ ویل چیئر پہ تھی، وہ بھی تھک گئی، میں بھی تھک گیا، تو میں بالکل ہی ایگزاسٹ ہو گیا تھا اور میں بالکل یعنی کہ سمجھے ٹوٹ رہا تھا کہ کیا سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا ہے. تو بڑی مارا ماری چل رہی تھی اس وقت. جمرات کا دن تھا تو بات اس میں بہت رش ہوتا ہے. تو وہاں پر میں ایک جگہ رکا، پیچھے سے کسی کا ہاتھ آیا، کوئی جانے سے آتا ہے، صبر کرو چلتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ مدد کرے. اور اس میں ہمت آ گئی، انہوں نے اس شخص کی میں نے شکل دیکھی نہ کچھ بھی اچھا. اس کے علاوہ ایک دفعہ ہوا کہ ہم 2015 میں بھگدڑ جو مچی تھی تو اسی راستے پہ جا رہے تھے، رات کے قریب یہ بھگدڑ تھی، تو ہم شارٹ کٹ کے لیے اس راستے کی طرف مڑے تھے، مگر وہاں پر کچھ لوگ کھڑے تھے کہ اب اس والے میں واپس اسی راستے پہ چلیں. اس وقت دن میں ہم چلے گئے اس راستے پر، ہمیں وہ جمرات بھی دکھنے لگے سامنے. مگر پھر تھوڑی دیر بعد غائب ہو گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. ہم ساری جمرات سے ہم سارے فراغت کے بعد پتہ چلا کہ جس لمحے ہم وہاں سے گزر رہے تھے جس سے ہم واپس آ گئے، اور کچھ لوگوں نے، اور وہ ایک دکھنا جمرات میں وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اگر نہیں ہوتا تو ہم وہ شارٹ کٹ راستے پہ جاتے اور شاید میں آپ سے بات نہیں کر. کافی اچھے واقعات ہوئے، میموریبل ہوئے. ایک تو چھوٹا یہ ہے کہ یہاں پہ بہت جلدی نارملی ہم چلیں، اگر اس وقت اتنا موٹا نہیں تھا 10 سال پہلے، تو ہلکے سے ہم چلے آدھا گھنٹہ تھک جاتا ہے. وہاں پہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ مجھے لگا کہ ایک میں رکن مس کر دیا ہے جو طواف الوداع ہوتا ہے، مجھے غلطی ہو گئی ہے. تو میں دوبارہ اپنی عالم سے لے کے مفتی سے رات ان سے لے کے انہوں نے اب دوبارہ کرائیں کہ ظاہر حج کا موقع ہے. تو انہوں نے اتفاق کرنے سے چوتھا یا پانچواں عید کے دن تھا وہاں. تو میں کیا وہ ٹیکسی میں اکیلا
हॉस्पिटल से जब वापस निकला तब करके परफॉर्म कर माशाल्लाह तो काफ़ी रश था, तो टैक्सी मिल नहीं रही थी। तो मिल गई कि सॉरी इतना पैक जाम था, आपसे जा चुके हैं माशाल्लाह, आपको आइडिया होगा। ईद का चौथा दिन था तो टैक्सी वाला खुद कहा कि भाई इतना रश है, आप खुद पैदल निकल जाओ, आगे की बस ले लो। मैं कहा ठीक है। अब वो जगह ऐसी थी, माहौल ऐसा था, रोडें आप देखी वाली बिल्डिंग में देखता मैं भूल गया कि मोबाइल है, उस पर मिस कॉल आ रही है मेरे वालिद साहब की बात है कि मैं अभी पानी की बोतल रख के मैं 4 घंटे चला। मुझे हैरत की, जब मैं पहुँचा सब परेशान थे, ना मुझे थकन हुई ना मुझे कोई तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें जाना था आखिरी रमी गंज जो होटल रहा, तो मुझे अजीब बात है कि शायद जगह की बरकत है कि मैं 4 घंटे चला हूँ, ना थकन फील हुई, पानी पीता रहा और वहाँ चला गया जमरात पे। है वो हर लम्हा ही यादगार है। लेकिन जब मक्के से मदीने का जो सफ़र था तो वो तकरीबन मैं जिस बस में मैंने मक्के से मदीने का सफ़र किया है वो तकरीबन 6 से 7 घंटे का सफ़र था। तो मैं बस में जब बैठा हुआ था मैं यही सोच रहा था कि आज के मतलब इस टेक्नोलॉजी के दौर में 6 से 7 घंटे लगते हैं मक्के से मदीना पहुँच जाते हैं। तो उस दौर में जब मैं सोच रहा था कि पीछे आज से 1400 साल पहले पीछे अगर मैं देखूं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुश्किलात के साथ ये जो हिजरत का जो सफ़र है वो तय किया होगा। और मक्के की जो गर्मी है उसमें पैदल मक्के से मदीना जाना, और क्योंकि साजो सामान भी इतना ज़्यादा नहीं था, अशिया भी इतनी ज़्यादा मुहैया नहीं थी, तो उसमें एक कितनी बड़ी कुर्बानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक गार सोर के लिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जा रहे थे तो हदीस में आता है, जिसमें मफ़हूम है कि अपने कंधों पर बैठा के लेकर गए। अगर आप वहाँ जाना हुआ आपका तो आप देखें कि उसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। तो एक मोहब्बत का ये आलम, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधे पर बैठा के गार सौर तक लेके गए। तो एक ये जो लम्हा था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा यादगार था। यादगार ये हुआ था कि हम हतीम में नमाज़ पढ़ने के लिए लाइन में खड़े हुए थे, कतार लगी हुई थी। तो एक तरफ पहले अगली सफ़ों में जब मर्द खड़े होते थे, पिछली सफ़ों में औरतें खड़ी होती हैं। तो खैर हम काफ़ी देर लाइन में लगे रहे, माशाल्लाह नंबर आया, हम हतीम के अंदर गए। तो मैं पीछे नमाज़ पढ़ने के लिए मैं नियत बांधने से मतलब कि रेडी हो रहा था कि इतने में शूरते ने मुझे कहा कि भाई यहाँ पे नमाज़ नहीं पढ़े आप, ये ख़वातीन की जगह है। तो फिर मैं समझा शायद ये मुझे बाहर कर देंगे कि मैं ख़वातीन की जगह खड़ा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के बिल्कुल खाने काबा के बिल्कुल ही पास सबसे पहले, मतलब कि यहाँ मैंने सजदे में अगर मैं सर रखता हूँ तो मेरे और काबे की दीवार के दरमियान जो है चंद 1-2 इंच का फासला होगा। तो ये मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा जो है ना खुश नसीब समझ रहा हूँ इस हवाले से ना कि मुझे ये शर्फ हासिल हुआ। आखिर में कोई पैगाम जो आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स? अगर आपकी इस्तेताअत है तो आप लेट ना करें, जवानी नहीं कर लें, क्योंकि वहाँ पे आप जितने ज़्यादा एक्टिव जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी इबादत कर सकेंगे, उतने एनर्जेटिक होंगे, उतना मज़ा आएगा। तो जितनी अर्ली एज में जाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा। एक तो सबसे पहले मैं हर मुसलमान से मुखातिब होऊंगा कि अगर आपके पास वसाइल बन रहे और आपके हज फ़र्ज़ हो गए तो आप ज़रूर करें, इंतज़ार न करें कि अगले साल हो जाएगा, या फिर मैं अपने भाई के साथ भी ले लूँ, या मैं अपनी पूरी फैमिली को ले लूँ, इस तरह ले लूँ। अगर आपको फ़र्ज़ हो गया फ़ौरन करें। पता नहीं इस लम्हे क्या ज़िंदगी कुछ पता नहीं होता, और महंगाई का कुछ पता नहीं होता, हालात का कुछ पता नहीं होता, सेहत का आप पहले यानी कि आप अगर आपके पास मौका है कर लें। और दूसरा एक और बात कि पॉसिबल कहते हैं कि पहले हम उम्रा करके देखेंगे फिर हज करेंगे, फिर आपको वसाइल हो रहा है इस तरह कि हज कर सकें हज कर लें, या अगर फ़र्ज़ करें थोड़े पैसे और ये के उम्रे में चले जाएँ फिर हम जमा कर लेंगे, तो थोड़ा सा और पैसे लगा के हज कर लेंगे पहले, ताकि आपका फ़र्ज़ पूरा हो जाए। फिर आप भले कई दफ़ा उम्रा करें, अल्लाह ताला हमें भी बार बार बुलाया, हमें भी मिला। मैं कई साल से देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, काफ़ी मेरे जानने वाले भी हैं, करीबी और दोस्त अहबाब भी हैं, तो माशाल्लाह जो हर दफ़ा जब माहौल आता है तो बड़े स्टेटस लगाते हैं माज़रत के साथ कि काबे की ज़ियारत हो जाए, मदीने की। लेकिन मैं जब देखता हूँ पूरे साल के वो माशाल्लाह हर काम कर रहे होते हैं, बाहर भी जा रहे होते हैं,
मुझे पता है अल्लाह ने करा दिया, मेरे उसको शायद इतनी वो भी नहीं थे चला रहा, तो मुझे किसी ने कहा था कि नीयत होती है, तो मुझे होता है कि लोग काफ़ी हर चीज़ बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लगता सब कुछ स्टेटस पर डालने के लिए है, अल्लाह ताला हमें ले जाए, हालांकि बड़े वेल ऑफ होते हैं, सब कुछ कर होते हैं ज़िंदगी में, लेकिन जब अच्छी बात आती है तो वो हो जाते हैं कि अल्लाह मुझे ले जाए। अल्लाह पाक हम सबको बार बार अपने घर की और अपने नबी पाक के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इनके सफ़र में आप भी हमारे साथ रहें। अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर।